الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا مولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله التقى وصحبه الهدى وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق خذ يدي
سہل لنا اشکالنا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم ظہر نور خدا ناقصورا پیر کامل آرا رحمما فریدہ دستگیرہ بادشاہ خواجہ مرشدہ از تو فعل رحمت للعالمین چشم کرم برماب ماہی طیبہ دیا راہی صدرہ دیا اساں محفل سجائی تیرے نام دی ماہی طیبہ دیا راہی صدرہ دیا اساں محفل سجائی تیرے نام دی صدقہ حسنین دا کر دو نظر کروں دے منگتے دعائی تیرے نام دی ماہی طیبہ دیا راہی صدرہ دیا جڑے کہندے نے عرشاں تے کیویں گیا او نیک جان تیرا مرتبہ او نیک جان تیرا مرتبہ اکھیاں والیاں پہچان محمد دی انیاد بنا جانے کیا شان محمد دی جڑے کہندے نے عرشاں تے کیویں گیا او نیک جان تیرا مرتبہ عرش اعظم تے ہو رہا اُران دی گل عرش اعظم تے ہو رہا اُران دی گل اس تو اگے رسائی اس تو اگے رسائی تیرے نام دی ماہی طیبہ دیا راہی صدرہ دیا میرا غوث جلی باغو ہند الولی سب نو تیرے ہی نام تو منزل ملی سب نو تیرے ہی نام تو منزل ملی او بن جاندہ دنیا تے کامل ولی جنہ تسبیح پکائی جنہ تسبیح پکائی تیرے نام دی ماہی طیبہ دیا راہی صدرہ دیا اساں محفل سجائی تیرے نام دی صدقہ حسنین دا کر دو نظر کروں دے منگتے دعائی تیرے نام دی ماہی طیبہ دیا راہی صدرہ
نہایت ودب الاحترام لائق صد زول احترام احباب ذی وقار، حمد و صلاۃ بعد درود لامحدود حضور سید عالم نور مجسم جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل عقائد و جہاں سیاہ لامقاں خسرو خوباں عزیز مصر سمدیت مالک مملکت احدیت احمد مجتبیٰ دنائے سبل ختم الرسل مولا کل امام دو عالم جان دو عالم سید دو عالم حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے معزز محترم محتشم سامعین کرام، قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت معراج کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سنانے کے بعد آپ کو سننے کے بعد اللہ استقامت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضور کے معراج کا تذکرہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ آج بھی میں کچھ حضور کے معراج پہ کچھ عرض کروں گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ بسم اللہ۔ مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اور اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے حضور کو معراج کروایا اور وہ معراج کتنے وقت میں ہوا؟ کہاں تک ہوا؟ اور حضور کا یہ معراج رات کے کون سے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو مطلب کیا کہ یہ معراج اللہ نے حضور کو پوری رات میں کروایا، آدھی رات میں کروایا، 2 گھنٹوں میں اللہ نے حضور کو معراج کروایا، 1 گھنٹے میں معراج کروایا، یا کچھ منٹوں میں اللہ نے حضور کو معراج کروایا؟ لیلا من المسجد الحرام، التنوین للتقلیل، تنوین جو ہوتا ہے، 2 زبریں جو ہوتی ہیں، 2 زیریں جو ہوتی ہیں، 2 پیشیں جو ہوتی ہیں، وہ تقلیل کے لیے ہوتی ہے، قلت کے لیے ہوتی ہے۔
تو اللہ نے فرمایا محبوب پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے مسجد حرام سے اقصی تک، اقصی سے لے کر عرشوں تک، عرش سے لے کر عرش اعظم تک رات کے تھوڑے حصے میں میرے آقا گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری رات میں نہیں، آدھی رات میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں نہیں، جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے، سوچ بندے کی ختم ہوتی ہے، وہاں سے محمد کے معجزہ معراج کی ابتدا ہوتی ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے حضور کو معراج کروایا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کروایا، تھوڑے سے حصے میں معراج کروایا، اور یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے، تھوڑے سے حصے میں۔ تو یہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور ہیں جان مصطفیٰ، جہان مصطفیٰ، جہان کی جان جو ہیں وہ حضور ہیں۔ اگر اس جہان میں حضور نہیں تو کچھ نہیں، اگر حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ اب اصل میں یہ ہے کہ جب حضور معراج پر گئے تو وقت رک گیا، جو چیز کھڑی تھی وہ کھڑی رہ گئی، دریاؤں کا پانی رک گیا، پتوں کا ہلنا، درختوں کا ہلنا رک گیا، چڑیوں کا چہچہانا رک گیا، چشمے رک گئے، جھرنے رک گئے، اس لیے کہ حضور جان مصطفیٰ ہیں، میرے آقا جان مصطفیٰ ہیں۔ تو جب حضور دنیا عالم سے میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی آسمانوں کی طرف تو کائنات رک گئی، جب حضور واپس آئے تو کائنات میں جان آ گئی، یعنی کہ وقت بھی حضور کے ساتھ ہے، یہ کائنات کا چلنا بھی میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ اب لوگ کہیں گے جی بات یہ ہے کہ اگر حضور گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور جان ہے جہان کی، تو جبریل تو چلتا رہا، وہ حضور کے ساتھ تھا، جس براق پر حضور سوار تھے وہ براق بھی چلتا رہا، وہ براق چلتا رہا، جبریل اڑتے رہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر حضور چلے گئے تو کائنات رک گئی۔ اصل میں یہ ہے نا، جس کے ساتھ میرے آقا کی نسبت ہوتی گئی وہ چلتا رہا، اور جہاں سے میرے نبی نے قدم کو اٹھا لیا وہ کائنات رک گئی۔ جب حضور واپس آئے تو کائنات کا تسلسل جاری ہو گیا، کائنات ویسے ہی چلنے لگی۔ تو اس لیے حضور جانے کائنات ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے حضور کو معراج کروائی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قوم امالکہ سے لڑنے لگے، قوم امالکہ سے جنگ ہوگی حضرت جناب یوشع علیہ السلام کی۔ تو جمعے کا دن تھا، تو ہفتے کے دن آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے شکار کرنا یہ جائز نہیں تھا حضرت جناب یوشع علیہ السلام کی امت کے۔ تو وہ لڑتے رہے، اب سورج جو تھا وہ غروب ہونے کا جا رہا تھا، جو ہی سورج غروب ہوتا تو جو شریعت کا حکم تھا حضرت یوشع علیہ السلام پہ لگتا۔ قوم امالکہ تو وہ تو کافر قوم تھی، وہ تو نبی کے ساتھ لڑتے رہتے، ان کو ہفتے کے دن کا جو حکم تھا ان کے لیے تو نہیں تھا۔
وہ تو آپ کی امت کے لیے تھا، حضرت یوشع علیہ السلام کی۔ تو ہوا کیا، جب سورج قریب تھا نا غروب ہونے کے، تو پیغمبر خدا حضرت یوشع نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین سورج کو روک دے، یا اللہ سورج کو روک دے۔ تو نبی کا جب ہاتھ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو روک دیا۔ سورج کو روک دیا گیا۔ چھوٹے نوکروں کو بلا کے لیا، زرنین کو بلا کے لیا، چھوٹی گلی۔ تو پیغمبر خدا حضرت جناب یوشع نے جب دعا کی تو اللہ نے سورج کو روک دیا، وقت رک گیا، اور آپ نے عرض کی یا اللہ جب تک مجھے فتح نہ ہو جائے سورج ہلے نہ۔ اللہ اپنے محبوبوں کی باتوں پر مہر لگا دیتا ہے، اپنے محبوبوں کی باتوں پر اپنے قانون قدرت کو چینج کر دیتا ہے۔ وہ اتنا کریم رب ہے، اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ تو حضرت پھر ہوا کیا، اللہ نے آپ کو فتح دی، پھر سورج جا کر ڈوبا، پھر سورج جا کر ڈوبا۔ یہ تو نبی کا شان ہے، تو میرا نبی تو سارے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے۔ میرے محبوب کے لیے اللہ نے کائنات کو تھما دیا، ہر چیز تھم گئی، رک گئی۔ میرا نبی سیر پہ معراج پہ جاتا رہا، کائنات رک گئی۔ جب حضور آئے تو کائنات کا تسلسل جاری ہو گیا۔ اس لیے دوستان محترم، میرے آقا دوسرا سیٹ نہیں چلانا چاہتا، میرے آقا امام الانبیاء کو اللہ نے معراج کروایا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں کرایا۔ رات کے تھوڑے حصے میں حضور کو معراج ہوا۔ ساری کائنات کے سائنسدان مل جائیں تو حضور کے معجزے کا پتہ نہیں لگا سکتے، اور میرا نبی تو وہ ہے جس کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ یہ کائنات میرے محبوب کا صدقہ ہے، یہ کائنات میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضور ہیں تو کائنات ہے، حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ یہ جو کچھ بھی ہے محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اولی چلا۔ اور حضرات بڑی توجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا، صحیح کر کے لگایا نو، صحیح کر کے دبا کے لگا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جب آپ اللہ کے حکم سے حضور کا حجرہ مبارک کی چھت کھولی، چھت کھولی، بڑی توجہ سے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح کر، چھت کھولی، جب چھت کھولی جبریل علیہ السلام گئے اور عرض کی یا اللہ اب تیرے یار کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے یار نو کیویں جگاواں؟ فرمایا جتھے یار دے قدم نے نہ اتھے بہ جا، فرمایا اتھے بہ جا۔ یا اللہ پھر فرمایا ہن تے پوچھدا رہے ہیں یا اللہ اے ہونٹاں دی ٹھنڈک کیوں دتی ہے؟ فرمایا اج وقت آیا میں تینوں دساں کہ میں ہونٹاں دی ٹھنڈک کیوں دتی ہے۔ جناب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، سید الملائکہ، بسم اللہ، نوری فرشتیاں دا سردار، نوری فرشتیاں دا سردار، سید الملائکہ حضرت جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور دے قدماں نو چومن لگ پیا، حضور دے قدماں نو چومدیاں ہویا۔ حضرات بڑی توجہ چاہنا وا، جدو حضور دے قدماں نو چومدا پیا جبریل علیہ السلام، آکھے نبی نو نور نہیں مننا چاہیے۔ میں کیا کیوں؟ آکھے نبی نور نہیں ہوندا۔ میں کیا جے نبی نور نہیں ہوندا تے نوریاں دا سردار میرے نبی دے قدم چومدا پیا۔
نوریاں دا سردار میرے نبی قدم چومدا پیا تے جس وقت میرے آقا امام الانبیاء دے قدمین شریفین کو چومیا جبریل علیہ السلام نے جدوں چومیا ہے تے میرے آقا امام الانبیاء جبریل دی ہوٹھاں دی ٹھنڈک دے نال حضور دی اکھاں کھل گئیاں میرے آقا بیدار ہو گئے فرمایا جبریل جی سونا جی یا رسول اللہ فرمایا کیویں اج ایمرجنسی آ گیا ہے یہ کیویں اچانک آ گیا ہے آکھیا سونیا رب تینوں یاد کردا پیا ہے سونے تینوں رب یاد کردا پیا جبریل کیا سونے نو اس سونے تے من مونے نو بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے گزار جبریل کیا سونے نو اس سونے تے من مونے نو اے ہو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے نے بجا اے ہو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے دیا نب جاوے شالا حسن حسین دنانے دی گل بات کرے دیا نب جاوے شالا حسن بولو سبحان اللہ اے جبریل کیا سونے نو اس سونے تے من مونے نو اے ہو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے دیا نبھجا سارے ذرا مل کے پڑھ لو اے ہو سکھ ہے عربی چن مایا تیرے پیر چومے آوے شالا حسن حسین دنانے دی گل بات کرے علی آکھیا سر میں واری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے سبحان اللہ بولو یا سبحان اللہ علی آکھیا اثر میں واری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے میری جھولی وچ تیرا سر ہوئے تینوں یار سمینے نبھ جاوے میری جھولی وچ تیرا سر ہوئے تینوں یار سمینے نبھ جاوے شاہ حسن حسین دنانے دی گل بات کرے دوستان محترم جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور دے قدمین شریفین چومے جبریل علیہ السلام نے قدمین مصطفیٰ چومے نے میں کہا چس سے آ گئی ہونی ہے جناب جبریل علیہ السلام حضور نے فرمایا جبریل کہ میں ایمرجنسی آ جائے یا رسول اللہ فدا کا امی وابی یا سیدی یا رسول اللہ رب تیرے دیدار دا مشتاق ان کہہ لو رب تیریاں اڈیکاں رکھی بیٹھا ہے سونے آ جا کملی والیا جدو اینی گل ہوئی میرے آقا امام الانبیاء اٹھے حضور اٹھے نے جدو حضور اٹھے نے پھر ہویا کی میرے آقا امام الانبیاء نے غسل فرمایا میرے پاک نبی نے غسل فرمایا جدو غسل فرمایا ہے اور میں قربان جاوا میرے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے آپ فرمانے نے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے
پڑھے لکھے لوگ سمجھو گے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جو بل ٹپک رہا ہے اعلیٰ حضرت دی زبان کمال ہے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جو بل ٹپک رہا ہے نہانے میں جو کچھ سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے بولیے گا سمجھو گے لطف آئے گا نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی وہ تاروں نے کٹورے بھر لیے ہیں آئے 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 اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ فرماندے نے چاندی چاندنی بھی حضور نال ہے آسمان دے تارے بھی اس انتظار دے اندر ہونے نے بچہ جو ان کے تلووں کا دھومن ہائے 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 اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور نے وضو کرنا تے جڑا پانی تھلے گرنا صحابہ نے اپنے ہتھاں تے لا لینا تے جنوں پانی نہ ملنا اونے دوجے دے ہاتھ رگڑ لینا اپنے سینے تے لا لینا بچہ جو ان کے تلووں کا دھومن توجہ میرے ول رکھو بندے ہوندے جاندے رہنے نے جمعہ تو ہویا بندے تے ہونا ہی ہے نا اس بوئے لویندے اس بوئے لویندے بندے ہی ہوندے پے نے میرے ول توجہ رکھو میں انہاں وقت کر کے تقریر یاد کر کے تہاڈے سناؤن واسطے ہونا تسی اودے دی توجہ نہ کیتا کرو بولنا تے پڑھنا تے کچھ سنانا مشکل ہوندا ہے صحیح بات ہے کوئی سوکھی گل تے نہیں ہوندی اتنی محنت کر کے بندہ آوے تے بندے دی ایں سر ہوے تے ایں سر ہوے تو پھر بندے دا جڑا نا دل بھی ٹوٹ جاندا ہے تے لطف نہیں ہوندا کیونکہ ذکر حضور دا ہوندا پیا بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن ہائے 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 اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور دے جڑا تلویاں دا پانی بچیا ہویا ہے نا وہ جنت دا رنگ روغن ہے ہائے 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 اس واسطے کہ جنہ دے حسنین کریمین جنت دے سردار ہو جنہ دا ایک شہزادہ جنتی سردار ہوئے دوجا شہزادہ جنتی سردار ہوئے دھی خاتون جنت ہوئے بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن اور پھر توجہ کرنا حضرات میرے آقا نے غسل فرمایا اور جب حضور نے غسل فرما لیا ہن میرے پاک نبی نے وضو فرمایا کیونکہ میرے نبی نے مسجد اقصی دے اندر جا کے نبیاں دی امامت کرنی ہے میرے پاک نبی نے وضو فرمایا ہے جب وضو فرمایا ہے وہ کوثر دی سراہی آڑا پانی میرے نبی دے حضور دے جسم تے پیندا پیا ہے او کوثر دا پانی ہے کوثر دا پانی میرے نبی نے وضو فرمایا جب وضو فرما کے پھر کی ہویا میرے پاک نبی امام الانبیاء نے دستار بننی میرے نبی نے دستار بننی ایک کیڑی دستار ہے ایک کیڑی دستار ہے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی دے اندر فرما دینے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام تو 50,000 سال پہلا او دستار فرشتیاں کو بڑھوائی آخیا اور رات آئے گی میرا یار دستار بن کے عرشہ پہ جائے گا 50,000 سال پہلا بہت بڑے مفسر نے امام علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں 50,000 سال پہلا او پگ بنی
کوئی پگ بننے ماں دے ہتھاں دی بنی ہوئی، کوئی پگ بننے مزدوراں دے ہاتھ دی بنی ہوئی، کوئی پگ بننے اپنے ہاتھ دی بنی ہوئی، پر میں سونیا تیری عظمت تو وارے وارے جاواں، تیری دستار آپ نہیں بنائی، کسے اور نہیں بنائی، رب دے نوری فرشتیاں نے بنائی ہے، اس واسطے کہ نبیاں دے سردار نے دستار بننی، حضور نے دستار بننی ہے، میں صدقے جاواں میرے نبی نے دستار بننی۔ ہن جبریل اندر، اسرافیل باہر، میکائیل باہر، 70,000 فرشتہ ایک، 70,000 فرشتہ ایک، 70,000 فرشتہ ایک، حضور دے حجرے نو انج باہروں جناب انج کہہ لو، میں اپنی زبان وچ کہنا طواف کر دے پے تے دروازے تے کوئی اسرافیل حضرت جناب اسرافیل تے میکائیل حضور دے دروازے دے سامنے کھڑے، ادھر میرے آقا امام الانبیاء نے دستار بنی ہے، جب حضور نے دستار بنی پھر ہویا کی، میرے پاک نبی امام الانبیاء نے دستار بنی ہے، دستار بنن تو پہلا میرے نبی نے بلال زلفاں نو تیل لایا، جنو ربا کے وقتی والزیتون، میرے پاک نبی نے زلفاں نو تیل لایا، پھر محبوب نے کنگھی وائی سرما پایا، تے پھر کی ہویا میرا نبی دولہا بن گیا، حسن یوسف حضرت جناب یوسف نو جنہ ویکھیا انہاں دیاں 3 مہینہ دیاں بکھا لے گئیاں جڑے تے جنہ محمد نو تکیا انہاں نو جہان وچ پھر بک رہی نہیں۔ اب میرے آقا امام الانبیاء دولہا بن گئے نے، جدو حضور دولہا بن گئے تے جدوں کوئی دولہا بندا ہے پھر ماں ویندی ہے میرا پتر کڈا سونا لگدا ہے، پرا ویندے نے ویر بڑا سونا لگدا ہے، پیو ویندا ہے، چاچے تائے مامے پھپیاں ماسیاں ویندیاں نے پتر بڑا سونا لگدا پیا ہے۔ اج حضور دا باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، ویر بھی کوئی نہیں، اور میں قربان جاواں میرے پاک نبی امام الانبیاء اکا کلے حضور نے جو میرے آقا امام الانبیاء معراج دے دولہا بن کے جبریل اگے اگے حضور جدو نے دروازہ کھولیا ہے سامنے حضور آ گئے تے فرشتیاں دیاں آہیں نکل گئیاں نہ کیا ایک ایڈا سونا ماہی سارے مل کے آخ لیا ایک ایڈا سونا ماہی ایک ایڈا سونا ماہی ایڈا سونا ماہی، سارے مل کے پڑھیے گا ذرا لطف لو میرے نبی دا ذکر کر دیا ہوا، ایک ایڈا سونا ماہی اے لاڑا اے جنتاں دا نال عرشاں دا راہی لاڑا اے جنتاں دا نال عرشاں دا راہی عرشاں دا راہی۔ میرے آقا امام الانبیاء نو جنوں فرشتیاں ویکھیا تے ویکھدے ہی رہ گئے، ہائے 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 یہ حسن مصطفیٰ تے ایسا حسن ہے جنتیاں حوراں وی اس حسن نو ویکھن واسطے ترسدیاں نے، یہ ایسا حسن ہے جن ایک باری ویکھیا پھر کسی نو ویکھن دی لوڑ نہیں رہ گئی۔ ذرا آؤ توجہ فرماؤ میرے آقا امام الانبیاء کائنات دے نبی تیرے اور میرے پاک رسول حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی امام الانبیاء دے سامنے ہاتھ بن کے نوری فرشتے کھڑے ہوئے نے، نوری فرشتے سامنے میرے پاک نبی امام الانبیاء دے سامنے جبریل نے براق لے آندا، ہائے 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 نوری براق، کوئی سفر کرے ہالی کاپٹر تے، کوئی سفر کرے بس تے، کوئی کار تے، کوئی فارچیونر تے، کوئی پراڈو تے، پر میں قربان جاواں اے جنت دی سواری میرے نبی واسطے آئی ہے، کیونکہ رب نو تے پتہ ہے نا بھی یہ جو وقت ہونا ہے لوکاں دی نظر پتہ نہیں کتھے چلی جانی،
اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر جانی ہے، پر حضور نے میرے پاک نبی دے واسطے رب نے براق نو گھل کے دسیا کہ جتھے پیر جتھے دی نظر جائے گی اوتھے دا پہلا قدم ہوئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، براق دا معنی ہوندا بجلی۔ اگر لوگ آکھدے نے کہ حضور نو معراج روحانی ہویا ہے، خراب وچ معراج ہویا ہے، میں کہ جے خواب وچ معراج ہوئے تے پھر سواری دی تے لوڑ ہوندی ہی نہیں، بندہ بیٹھا بیٹھا مکے ٹر جاندا ہے، بندہ مدینے ایتھے بیٹھا مدینے ٹر جاندا ہے، بندہ بیٹھا ایتھے ہوئے تے یوکے چلا جاندا ہے۔ بھی یہ گل نہیں، سواری لیا کے دسیا گیا ہے، یہ روحانی معراج نہیں، خواب دا معراج نہیں، محمد دا جسمانی معراج ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء جس وقت حضور نے سواری نو دیکھیا، اور میرے ول توجہ کرنا، میرے پاک نبی امام الانبیاء سامنے سواری، حضور اپنا ایک پاؤں مبارک رکاب دے اندر رکھیا ہے، اور میرے نبی نے جنوں رکھیا ہے پاک نبی دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ میرے نبی نے اپنا پاؤں مبارک پیچھے ہٹا لے آئے، جبریل تڑپ گئے اور کیتی سونیا اج کی وجہ ہے کہ ماں یاد آ گئی ہے، پیو یاد آ گیا ہے۔ اس ویلے تے کوئی اپنا یاد آوے بدو اوندو بندہ روندا ہے، سونا اج ماں یاد آئی ہے، اج بابا یاد آیا ہے، اج دادا یاد آیا ہے، اج چاچا یاد آیا ہے، سونیا کی گل ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جبریل نہ ماں دی یاد ہے، نہ بابے دی یاد ہے، نہ دادے دی یاد ہے، سونا پھر کیوں رویا ہے؟ فرمایا مینوں اپنی گنہگار امت دی یاد آ گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سونیا تیری عظمتوں میں قربان جاواں، جس نبی نو ہر ویلے امت دا خیال ہوئے، جس وقت اینی گل میرے نبی نے فرمائی ہے جبریل رب دی حضور یا اللہ تیرا نبی روندا پیا ہے، فرمایا جا میرے یار نو پوچھ کیوں روندا ہے؟ آکھیا سونا کیوں رویا ہے؟ اج تے دولا بن کے معراج تے جاندا پیا ہے، اج تے خوشیاں دا ویلا ہے، اج رب چاہندا ہے سونیا کچھ مینوں سنا جا، کچھ میریاں سن جا۔ سونا اج کیوں روندا پیا؟ جبریل پھر آیا دست بستہ، کملی والیا کیوں رو رہا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا اے جبریل او نبی روے نہ تے کیوں کی کرے جدی امت ایڈی گناہگار ہوئے گی، ایڈی گناہگار ہوئے گی۔ رب نے پھر جبریل رب دے حضور آکھیا یا اللہ تیرا نبی امت دے بارے فکر مند ہے، میرے خدا نے فرمایا جا میرے یار نو سونیا پریشان نہ ہوئی، جویں آکھدا جائے گا اویں کردا جائے گا، جو آکھے گا اساں موڑنا نہیں ہو، جو آکھے گا سارے مل کے پڑھیے گا، جو آکھے گا اساں موڑنا نہیں، جو آکھے گا اساں موڑنا نہیں، اساں دل محبوب دا تو والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا، سونا جویں تو راضی ہوئے گا میں ہوئے رب راضی کر دیا گا، جو آکھے گا اساں موڑنا نہیں ہو، جو آکھے گا اساں موڑنا نہیں، اساں دل محبوب دا توڑنا نہیں، اساں دل محبوب۔ اے سونیا کیوں رونا ہے؟ اج تے دولا بنیا ہویا ہے، رب تیرے دیدار دا مشتاق ہے، سونیا امت دے بارے فکر مند نہ ہو، جویں آکھے گا اویں کر لواں گے۔ ہائے ہائے، سونیا پریشان نہ ہو۔ آکھیا مولا اج مینوں براق مل گئی ہے، کل پل صراط تو میرے امتی کیویں لنگن گے؟ رب نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، جس رب نے تیرے واسطے ایڈا بڑا انتظام کیتا ہے تیرے گناہگاراں امتیاں واسطے بھی کر چھڈے گا۔ صحیح بات ہے،
حضور بہت روئے. روایات اگر تسی پڑھو نا تے غار ہرا پڑھو، غار ثور پڑھو، یا حضور دا آخری وقت وصال پڑھو، یا حضور دی آمد پڑھو، تے رب حبلی امت دے لفظ جڑے نے حضور دے لبا تے رہے. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. حضرات توجہ فرماؤ، حضور دولہا بن کے میرے آقا بن بہ گئے. سرکار براق تے فرشتیاں دی برات، نوری فرشتے. ہائے ہائے کسی دا براتی ہوئے نا ایس ایچ او ایم این اے ایم پی تو پیروں دے زمین تے نہیں لگے دے. میرا براتی او میری برات نال فلانا منسٹر گیا تے فلانا ایس ایچ او گیا تے فلانا گیا. میں کہا یہ تے عام بندے نے جی دی اوقات دنیا تک محدود ہے. آج مر گئے کل مٹی. میرے نبی دے براتی بن کے گئے فرشتے، نوری فرشتے. رب دسنا چاہتا ہے محبوب ورگا ہے کوئی نہیں، نہ آ سکتا ہے نہ ہونا ہے. نبیاں ساریاں نو رب نے معراج کروایا، پر انج دا معراج رب نے کسے نبی نو نہیں کرایا جویں رب نے تیرے میرے پاک نبی نو معراج کروایا. ایک قدم رکھیا جتھے او دی نظر اوتھے قدم. حرم شریف تو فلسطین کنا دور ہے؟ اگر پیدل جتا ہے تو چلیا جاوے تو مہینہ لگ سکتا ہے، اتنا سفر ہے. میرے آقا امام الانبیاء دی سواری چلی، جدو حضور دی سواری چلی میرے آقا امام الانبیاء دی باغ عالم بے باد بہاری چلی. باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی. مصطفیٰ کی دیکھو سواری چلے. جڑے میں شعر پڑھدا پیا نا الہامی ہوندے نے، اور میں کوئی یاد کر کے نہیں آیا، یقین جانو یہ الہام ہوندا ہے جدو حضور دی نگاہ کرم ہوئے. الہام ہوندا جاندا تے میں پڑھدا جانا، اور مینوں کوئی زبانی یاد بھی نہیں. لیکن یہ کہ جدو سرکار دا ذکر ہوندا پیا ہوئے اللہ خود ہی دل نو پاک فرما چھڑے گا. میرے آقا امام الانبیاء دی سواری چلی، رستے دے اندر کسیب احمر دی جگہ آئی. اگر میں نے بالتفصیل بیان کرا وقت تھوڑا ہے. کسیب احمر آیا، یہ او جا جتے حضرت جناب سیدنا کریم اللہ دی قبر ہے. مسلم دی حدیث مبارکہ پڑھ کے دیکھو، کسیب احمر دی جگہ آئی ہے تے کی ہویا؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے جبریل جی رب یا رسول اللہ، فرمایا رک جاؤ. یا رسول اللہ کیویں؟ فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر آ گئی تے کی ہویا؟ مسلم دی حدیث مبارکہ پڑھ کے دیکھو، جے نہ نکلے میں ذمہ دارا. میرے آقا امام الانبیاء فرماندے نے مررت بقبر موسیٰ وقائم یصلی فی قبرہ. حضرت جناب سیدنا کلیم اللہ اٹھ کے میرے نبی دا استقبال کر دے پے. سبحان اللہ. مرن تو بعد نماز ہوندی کوئی نہیں تے حضرت کریم اللہ کڑی نماز پڑھ دے پے. مرن تو بعد کڑی نماز ہوندی؟ کوئی نہیں نماز ہوندی، نماز نہیں ہوندی. حضرت جناب کریم اللہ کیوں کھڑے ہوئے نے؟ یہ تحت ایک مفسر نے حضرت صاحب امام تفسیر خاض رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے حضرت جناب کریم اللہ نماز پڑھنے واسطے نہیں کھڑے ہوئے. مررت بقبر موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ. پیغمبر خدا حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام نماز واسطے نہیں کھڑے ہوئے، محمد کے استقبال واسطے کھڑے ہوئے نے. حضور دے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. ساڈا عقیدہ ہے نہیں کہ نبی نبی وصال کر جائے، مر گیا مٹی دے اندر مل گیا. نہیں، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور پیٹ تنگ عقیدہ جو قرآن و سنت تو ثابت ہے، قبر دے اندر نبی زندہ ہوندا ہے، ولی زندہ ہوندا ہے. او فیض انج دنیا نو دیندا ہے جویں جاگدے ہویا فیض ونڈدا رہندا ہے، نظر کرم فرماندا رہندا ہے. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. یا غوث اعظم دستگیر. حضرات توجہ، حضرت کلیم اللہ ایتھے نے، میرے آقا مسجد اقصی پہنچے.
مسجد اقصی دے ارد گرد نبیاں میں جمعے چرچ کیتا سی نبیاں دیاں قبراں نے اللہ فرماندا الذی بارکنا حولہ یا اللہ کس دی برکت مسجد دے وچ برکت ہوندی ہے فرمایا مسجد دے اندر بھی برکت ہے باہر کنے برکت فرمایا باہر نبیاں دے مزار نے معلوم ہویا رب آندا پیا نبی دی قبر باعث سے برکت ہوندی ہے میرے آقا امام الانبیاء جبریل حضور دے نال نے حضرت حضور فرماندے نے کہ بخاری دی حدیث مبارکہ ہے حضور پاک صلی اللہ حضرت جبریل نے اوتھے بنیا براق نو آپ نے پرنا اشارہ کیتا سوراخ ہو گیا پتھر نو دے نال بن دتا براق نو عقل قرباں پیش مصطفیٰ عقل چ گل سمجھ چ نہیں آنی تے جڑوں گل عقل چ نہ ہوے اونوں یار دی درگاہ تے ذبح کر کے قربان کر سکدا حضور دی عزت اور ناموس واسطے عقل نہیں کم ہوندی عشق کم ہوندا ہے حضرت جناب جبریل علیہ السلام حضور فرماندے نے جس وقت جبریل نے میرا بازو پھڑیا بازو پھڑ کے جدوں میں اندر گیا تے ویکھیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی سارے نبی استقبال دے اندر اور میرے آقا امام الانبیاء دی سواری رکی پھر حضور مسجد اقصی دے اندر داخل ہوئے اور میں قربان جاواں حضرات بڑی توجہ جس وقت سارے نبیاں دیاں نظراں لگی ہوئیاں نے میرے آقا ول صفاں بنا کے کھڑے ہوئے نے تے ساریاں دے چہرے حضور ول تے کی بیان نے اونچی شان والا آ گیا سارے مل کے پڑھو گے لطف آ جائے گا اونچی شان والا آ گیا اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا وہ نبی ہے جدے قصیدے نبی پڑھ دے رہے میرے آقا امام الانبیاء دے بازو تو پڑھیا جبریل علیہ السلام نے مصلی امامت تے کھڑا کیتا جدو مصلی امامت تے کھڑا پہلے نبیاں دی صف پہلی رسولاں دی صف پھر رسولاں دی صف پھر نبیاں دی صف یہ جناب والا ترتیب نال سارے رسول نبی کھڑے ہوئے نے اور میرے آقا امام الانبیاء مصلی امامت تے آ گئے ایتھے جناب آدم بھی نے جناب نوح بھی نے جناب کلیم اللہ بھی نے اور سب تو بڑی گل کرن لگا وا تیسری صف دے اندر حسینہ دے شہنشاہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام بھی موجود نے آپ اڈیاں چوک کے ویندے نے اج کیڑا یوسف دا نبی آیا ہے میں ویکھن تے صحیح نا آپ نے اڈی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے آقا امام الانبیاء نو ویکھن لگ پے حضرت یوسف جدی دید واسطے اڈیاں یوسف چکے ہو میرا نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام ویکھن لگ پے پھر میرے محبوب نے نماز پڑھائی نبیاں نے نماز پڑھی پھر مننا پوے گا امام الانبیاء میرا نبی ہے نبیاں دا امام میرا نبی ہے جیدے مقتدی نبی ہون او کوئی اور نہیں حسنین دا نانا میرے نبی نے نماز پڑھائی نماز تو بعد میرے پاک نبی تشریف فرماؤے جناب آدم نے خطبہ دیتا جناب ابراہیم نے خطبہ دیتا جناب ادریس نے خطبہ دیتا جناب یحییٰ نے خطبہ دیتا جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے خطبہ دیتا جدو میرے نبی دی خطبے دی واری آئی ہائے ہائے سارے نبی نالے حضور دی زیارت کر دینے نالے آندے نے سونا بھی بڑا ہے بولدا بھی بڑا سونا ہے سونا بھی بڑا ہے بولدا بھی بڑا سونا ہے زیب نبی آخر پہنے قربان جائیے سارے نبیاں نے خطبہ دیتا پر میرے نبی دا خطبہ لا جواب فرمایا اے انبیاء دی جماعت سن لو میں اللہ دا آخری نبی خاتم النبیین بن کے آیا فرمایا رحمت دا تاج پا کے آیا وا قیامت دے دن شفاعت میں کرنی ہے ہائے ہائے ہائے
پڑھو مسلم پڑھو ترمذی پڑھو، میرے پاک نبی نے قیامت دن شفاعت حضور نے کرنی، سارے نبیوں نے آکھنا، سارے نبی نے آکھنا انا لہا، کسی اور کول جاؤ، کسی اور کول جاؤ، حضور نے فرمانا انا لہا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ قیامت دن نہیں ہونا ہے، سارے نے آکھنا ہے جاؤ کسی اور دے بوے تے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آکھنا میں دسنا او سامنے محمد جلوہ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا خاتم النبیین میں ہاں شفاعت کرنا، اور حضور نے پتا کی کمال دی گل ارشاد فرمائی، فرمایا شفاعتی من امتی لأہل الکبائر، فرمایا اگر کوئی بندہ نیک ہوئے گا انہوں نیکیاں تے مان ہونا ہے، اگر کوئی حاجی نمازی کاری عالم اپنے اپنے عمل تے مان ہونا ہے، فرمایا گناہگاراں دا مان میں محمد ہونا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے فرمایا شفاعت میں کرنی ہے۔ میرے پاک نبی دی سواری چلی، پھر حضور دی سواری چلی بیت المقدس تو آسمانہ وال، پر سمجھ کسی نو نہیں آ سکتی، لوگ اس سے گل چ مارے گئے نہیں نبی نور نہیں نبی بشر ہے، نبی نور نہیں نبی بشر ہے، نبی کو علم غیب نہیں، بندے اس سے گلاں چ مارے گئے، حالانکہ یہ جہالت ہے، علم نہیں ہے، علم یہ ہے کہ حضور ورگا کائنات وچ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا مینوں رب نہیں آکھنا، باقی جو دل کرے میری محبت کے اندر مینوں آدھے رہے، جی میں حضرت خواجہ غلام فرید فرماندے نے میرا ڈھول میرا سجن میرا مائی، اس طرح آنکھدے رہنا حرج نہیں، فرمایا جو کچھ مرضی مینوں آکھو میری محبت دے اندر، مینوں رب نہیں آکھنا کیونکہ میں بھی رب دا بندہ سی میرا راز محبت تادا ہے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیہ طالب دے گیا مطلوب اتھے تے جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے کہندے میں بنا در وازیاں دے گیا کیویں چڑھ عرشاں تے جان والا، اتھے پر نہیں عقل نو دخل کوئی، جان جان والا یال جان جان والا ہے، جان جان والا یال جان والا۔ موضوع بیان کردیاں وقت اتے ہو گیا، کل میرے خیال شب معراج شریف ہے،